بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. جیسلمیر میں بھارتی فوج کی کمانڈرز کی کانفرنس ہے. مودی سرکار نے فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا اور بھارت کی بارڈر وار میں افغانستان بھی شامل ہے. غازہ امن معاہدے خطرے میں ہیں. فیلڈ مارشل آصف منیر جو ہیں وہ مصر پہنچ گئے. اگرچہ صدر ٹرمپ نے مودی کو فون کر کے پاکستان پہ حملہ کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا، لیکن مودی سرکار کے تیور بتا رہے ہیں کہ اس نے امریکن پریزیڈنٹ کی اس نصیحت پہ کان نہیں دھرے، بلکہ مودی اور اس کے چیلوں نے اپنی اشتعال انگیز حرکتوں سے ماحول کو مزید خراب کرنا شروع کر دیا. بھارتی وزیر دفاع کا کل جیسلمیر میں بھارتی سینا کے کمانڈرز کی ایک کانفرنس بلائی انہوں نے، اور اس کانفرنس میں خطاب کے دوران راج ناتھ سنگھ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا بلکہ وقتی طور پہ معطل ہوا، اس لیے فوج مکمل طور پہ الرٹ اور تیار رہے کیونکہ آپریشن سندور کسی وقت بھی دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. تو راج ناتھ سنگھ نے آج دہلی میں نیوی کے کمانڈرز کا بھی اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں بھی راج ناتھ سنگھ نے نیوی کے کمانڈر سے طویل مشاورت کرنے کے بعد انہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے مکمل تیار رہنے کی ہدایت دی. تو جس طرح بھارت پوری دنیا سے دھڑا دھڑ اسلحہ اور گولہ بارود خریدنے کے معاہدے کر رہا ہے، اور جس طرح مودی سرکار اشتعال انگیز بیانات دے رہی ہے، اور جس طرح بھارتی فوج، ایئر فورس اور نیوی کے سربراہ دن رات جنگی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ جنگ کے دن انتہائی قریب ہیں اور بھارت کسی وقت بھی کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اس وقت کی اس کی اوقات یاد دلانا انتہائی ضروری ہو چکا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ جس طرح ہم نے اس کی تباہ شدہ 7 طیاروں کے ٹیل نمبرز جاری کیے تھے، اسی طرح ان طیاروں کے پائلٹس کے ناموں کی فہرست بھی جاری کرنی چاہیے. ویسے میں نے کی تھی اپنے ایک پروگرام میں. اور اس کے علاوہ بھارت کے تباہ شدہ ایئر بیسز کی تفصیلات اور وہاں مرنے والے فوجیوں کی شناخت بھی. مجھے یقین ہے کہ اپنی ملٹری تنصیبات کی تباہی کی ویڈیوز اور تصاویر دیکھ کے بھارتی سینا اور بھارتی جنتا کو ذرا چین آ جائے گا. تو بھارت کے سینئر دفاعی تجزیہ کار تو آپریشن سندور کی ناکامی تسلیم کرتے ہیں. اگر بھارت میں کسی کو اپنی شکست پہ کوئی شک ہے تو میں اسے پروین سوانی کی گفتگو سنوا دیتا ہوں. سنیں ذرا بھارت کے اپنے دفاعی تجزیہ کار اپنی سینا کو کس طرح ذلیل کر رہے ہیں. دیکھیے، وہ تو دنیا نے فیصلہ کیا ہے. پاکستان کی ملٹری پروفائل بڑھ گئی ہے، پاکستان کی جیو پولیٹیکل پروفائل بڑھ گئی ہے. اسی کے اگر یہ آپریشن سندور نہیں ہوتا تو پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اور یہ نہیں ہوتا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو فیلڈ مارشل آصف منیر ہے ان کو لنچ کے لیے نہیں بلاتے. اگر آپ بھارت کے اندرونی سیاسی اور معاشی صورتحال کا بغور جائزہ لیں اور عالمی حالات پہ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھارت کے سر پہ جنگ کا بھوت کیوں سوار ہے. امریکن ٹیرف عائد ہونے کے بعد بھارتی معیشت اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے. وہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ مودی سے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ رشیا سے سستے تیل کی خریداری بند کرے، اور مودی سرکار کو علم ہے اگر اس نے امریکی ٹیرف میں کمی کرائے بغیر صدر ٹرمپ کا مطالبہ تسلیم کر لیا، رشیا سے تیل کی خریداری بند کی، تو پھر ترقی کی رفتار مزید سست ہو جائے گی. جس رفتار سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور کارخانے بند ہو رہے ہیں، اس وجہ سے مودی سرکار عوام میں اپنی مقبولیت تیزی کے ساتھ کھو رہی ہے. اسی طرح بین الاقوامی سطح پہ بھی بھارت کا وقار جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور بھارتی خارجہ پالیسی صرف اور صرف پاکستان دشمنی کے گرد گھومتی ہے. تو بھارت نے ہمیشہ پاکستان کا ہوا کھڑا کر کے پوری دنیا سے مال ایٹھا ہے، لیکن اب بین الاقوامی برادری بھارت کے ان ڈسکولوں پہ یقین نہیں رکھتی. اس وقت بھارت کا ہم نوا صرف ایک ملک ہے، وہ اسرائیل، اور اس کے سوا پوری دنیا بھارت سے نالاں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو مودی سے اس قدر ناراض ہیں کہ مودی ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر رہا. آسیان اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر کے مودی نے خود ہی یہ بات طے کر دی کہ جہاں ٹرمپ ہوگا وہاں مودی نہیں ہوگا. تو بھارت نے افغانستان میں بھی وہاں پاکستان دشمنی جو ہے کھینچ لی ہے، اور جس طرح بھارت ہمارے دریاؤں کو خشک کرنے کے ناکام منصوبے بنا رہا ہے، اسی طرح اس نے افغانستان کو بھی پاکستان کا پانی روکنے پہ آمادہ کیا. بھارت نے دریائے کنڑ پہ ایک ڈیم تعمیر کرنے کے لیے افغانستان کو $1 ارب کی امداد دینے کا وعدہ کیا. چترال سے افغانستان جانے والے ہمارے تمام ندی نالے دریائے کنڑ میں گرتے ہیں، اور یہ دریا اگر آگے جا کے دریائے کابل میں گرتا ہے اور کابل اٹک کے مقام پہ دریائے سندھ سے ملتا ہے، تو اگر آپ کو دریائے کنڑ پہ کو بند باندھ دیں تو لامحالہ پہ دریائے کابل میں پانی کا دباؤ بہت کم ہو جائے گا اور اس کا براہ راست اثر دریائے سندھ پہ پڑے گا. تو بھارت افغانستان کو صرف ایک ڈیم کے لیے فنڈنگ نہیں کر رہا بلکہ وہ کئی اور دریاؤں کا پانی روکنے کے لیے بھی پیسے فراہم کر رہا ہے. تو میں بہت جلد اس ایشو پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا اور شواہد کے ساتھ بھارت کی اس خوفناک سازش کو بے نقاب کروں گا انشاءاللہ. ابھی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی نہ یہ سازش کامیاب ہوگی نہ ہمارا پانی بند ہوگا، بلکہ ایران بھی
उससे मुतासर होगा तो वो भी बोलेगा भी। गाज़ा में अमन अमान की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। इसराइल एक तरफ से हमास के ख़िलाफ़ गाज़ा में मुसल्लह ग्रुप खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी जानिब नेतन्याहू की काबीना ने मगरबी किनारे पर कब्ज़ा करने की मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू के इन इक़दामात ने शर्म शेख में होने वाले अमन मुआहदे को ख़तरे में डाल दिया और अब तमाम नज़रें प्रेसिडेंट ट्रंप पे हैं कि वो नेतन्याहू के शैतानी अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाते हैं। तो अमन मुआहदे के तहत मगरबी किनारे को फ़लस्तीन का हिस्सा तस्लीम किया जाएगा। अगर नेतन्याहू इस इलाके को भी हड़प करने में कामयाब हो गया तो फिर फ़लस्तीन सुकड़ के गाज़ा की पट्टी तक महदूद रह जाएगा। तो सदर ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुश्नर और वाइस प्रेसिडेंट को भी इसराइल भिजवाया ताकि नेतन्याहू के साथ बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करें। अगरचे अमरीकी नायब सदर वज़ीर ख़ारजा इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि किसी सूरत इसराइल को मगरबी किनारे पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि गाज़ा में अमन फ़ोर्स की तैनाती इस मसले को फ़िलहाल मज़ीद उलझा देगी। तो मुआहदे के तहत गाज़ा में तैनात की जाने वाले अमन फ़ोर्स में तुर्क फ़ौजी के एहलकार भी होंगे। नेतन्याहू को इस फ़ोर्स में तुर्की की मौजूदगी पर एतराज़ है और इसका मुतालबा है कि किसी तौर वो गाज़ा में तुर्क फ़ौजियों की तैनाती का कबूल नहीं करेगा और अपने इस मुतालबे को मनवाने के लिए इसने मगरबी किनारे पर कब्ज़े का शोशा छोड़ा। अब देखते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया इस मसले को कैसे हल करती है। आया इसराइल मगरबी किनारे पर कब्ज़ा करता है या अमन फ़ोर्स में तुर्की फ़ौजियों की तैनाती का फ़ैसला वापस हो जाता है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो सरकारी दौरे पर इस वक्त मिस्र में मौजूद हैं और मिस्र की अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और मिस्र के आर्मी चीफ साथ मुलाकात में उन्होंने दो तरफ़ा अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल भी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस दौरे से इसराइल और भारत की चीखें निकल गई हैं। इंडियन और इसराइली मीडिया पर इस दौरे के हवाले से दिन रात बहस की जा रही है। सियोनी मीडिया तो ख़ास तौर पर इस दौरे को इसराइल के लिए ख़तरनाक करार दे रहा है। इंडियन सोशल मीडिया पर रॉ के स्पॉन्सर तजियाकार बाकायदा कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस दौरे के ज़रिए इसराइल की सरहद तक सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अरब वर्ल्ड ने आज तक इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी भी जंगें लड़ी हैं उनमें मिस्र का किरदार इंतहाई अहम रहा। मुस्लिम दुनिया में इस वक्त दो ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल को टक्कर दे सकते हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है मिस्र। तो इन दोनों ममालिक के सपहसलार अगर दो तरफ़ा ताउन का कोई मुआहदा तय करते हैं तो लाजमन इसराइल की परेशानी में इजाफा तो होगा और यकीन माने इसराइल अपनी इस परेशानी का इजहार भी कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुस्तकबिल में कभी ना कभी तो इसराइल का पाकिस्तान के साथ वास्ता पड़ना है ना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये दौरा इस बात की गवाही है कि इस मार्के के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। नेतन्याहू को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने दिफा से कभी गाफिल नहीं रहा और अगर इसे मेरी बात यकीन ना आए तो बेशक अपने दोस्त मोदी से जाके पूछ लें। आप भी कमेंट्स में नेतन्याहू को राय दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.